جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ہندوستان اور ہندوستانی کے عنوان سے، جس کی پہلی قسط یعنی کہ پارٹ 1 یقیناً آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ اس کا آج یہ دوسرا پارٹ شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ہمارے اس ہندوستان کے اندر ہندو اور مسلمانوں میں جو نفرت کا زہر گھولا گیا ہے، یہ زہر کوئی ابھی سال 2 سال یا 100-200 سال سے نہیں، بلکہ یہ زہر ہندوستان میں جس وقت انگریز حکمران تھے، انگریزوں کا دور تھا، یہ زہر اسی وقت گھولا گیا تھا، اور انگریزوں نے ایک سازش کے تحت ہی اس زہر کو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان پیدا کیا تھا۔ اسے انگریزی مورخین نے پھیلایا تھا، انگریزی اتہاس کاروں نے پھیلایا تھا، اور اسی زہر کو اور زیادہ پھیلانے میں کلکتہ کے فورٹ ولیم کالج نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ فورٹ ولیم کالج نے جس طرح نفرت پیدا کرنے کے لیے ہندو اور مسلمانوں میں آپس میں دشمن بن جائے، وہ ان کی یہ کوشش تھی۔ یہ نفرت اور فرقہ پرستی کا زہر آج ہمارے سماج میں جو گھلا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ انگریزوں کی دین ہے۔ 1857 کی آزادی کے لیے ہونے والی جنگ، جس کو انگریزوں نے بغاوت کا نام دیا تھا، جب بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے لاکھوں ہندوستانیوں کو دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر کلکتہ تک سرے بازار پھانسیاں دی گئی، اس کے بعد انگریزی حکومت نے ایک کمیشن ہندوستان بھیجا۔ اس کمیشن کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس بات کی تحقیق کرے کہ انگریزوں کی حکومت کے خلاف آخر یہ بغاوت کیسے اور کیوں ہوئی، اور اس پر آئندہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ اس کمیشن نے جو رپورٹ دی، اس رپورٹ میں لکھا کہ سب سے پہلے ہمیں یعنی کہ انگریزوں کو ہندوستان، جو ان کے ملک سے ہزاروں میل دور ہزاروں گنا بڑا ہے، اس پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے مذہب اور دھرم کے نام پر 2 بڑی قوموں یعنی کہ ہندو اور مسلمانوں کو الگ کرنا ہوگا۔ اس کام کے لیے اپنے طور پر ہندوستان کی تاریخ کو انہوں نے تبدیل کیا، اور تبدیل کر کے اسے اس طرح لکھنا ہوگا۔ انگریز چاہتے تھے، اس کمیشن نے رپورٹ دی کہ ہندوستان کی تاریخ کو تبدیل کر کے اس طرح لکھنا ہوگا کہ ذہنی طور پر وہ ایک دوسرے سے نہ مل سکے، یعنی کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے نہ مل سکے، اور پھر ان دونوں قوموں کو چھوٹی چھوٹی ایسی برادریوں میں بانٹا نہ ہوگا کہ ان میں آپس میں بھی کھینچاتانی رہے۔ برٹش سرکار کو ہندوستان میں رائے صاحب، خان صاحب، سردار صاحب، رائے بہادر، خان بہادر، سردار بہادر کے خطابات دے کر ہندوستانیوں کو اپنا ہمنوا بنانا ہوگا، اور پھر ICS کے دروازے ہندوستان پر کھول کر ایک ایسی ہندوستانی نسل تیار کرنی ہوگی جو پیدائشی تو ہندوستانی ہوگی مگر ذہنی طور پر وہ انگریز ہوں گے۔ جب تک ہندو مسلم اتحاد ختم نہیں ہوتا، ہم اس ملک کے مالک رہیں گے۔ اسی رپورٹ کے تحت فورٹ ولیم کالج کلکتہ کو اس کا مرکز بنایا گیا، جس کا اثر یعنی کہ اس کا اثر جس کے بعد ہندوستانی تاریخ دانوں یعنی کہ اتہاس کاروں پر بھی رہا، اور ہمارے ہندوستانی بچوں کے ذہن بگڑتے رہے۔ مگر تعجب ہے کہ اس وقت الہ آباد اسکول نے بالکل مختلف راستہ اختیار کیا، اور ایک سچی حقیقی تاریخ اپنے سامنے ہمارے سامنے رکھی۔ بدقسمتی سے یہ کام اس وقت شروع ہوا جب فرقہ پرستی کی آکاش بیل محبت بھرے چمن یعنی کہ ہندوستان پر چھا چکی تھی، اور یہ اتنی پھیل چکی تھی۔ پارلیمنٹ اور انگلینڈ کے پارلیمنٹ نے اس سلسلے میں کئی مرتبہ بیان دیے کہ ہندو اور مسلمان ایک نہ ہو، ہمیں اس پر پوری توجہ دینی ہوگی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب پہلی گول میز کانفرنس کے بعد ہمیشہ برطانوی پارلیمنٹ میں یہ کہا جاتا رہا کہ کسی بھی طرح ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کو ایک نہ ہونے دیا جائے، ان کو مذہب کے نام پر لڑایا جائے، کیونکہ اگر یہ ایک ہو گئے تو یقیناً انگریزوں کو ملک سے باہر جانے کا دروازہ کھول کر ہندوستان سے باہر نکال دیا جائے گا، اور پھر یہی ہوا بھی۔ تاریخ یہاں یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ہندوستان میں کبھی ایک قومیت کا تصور نہیں رہا۔ ایک وقت تھا کہ جب یہاں آریہ آئے
تو دراوڑ محکوم ہو گئے۔ جب دراوڑ کا پلڑا بھاری ہوا تو اس میں سے ایک طبقہ بنیا اور ایک طبقہ آرین بن گیا۔ پھر بدھ مت کے آنے کے بعد ایک اور طبقہ جین دھرم کے نام سے آیا۔ ہر ایک طبقہ الگ رہا اور سب آپس میں لڑتے بھی رہے۔ 716 عیسوی میں محمد ابن قاسم کے آنے سے پہلے کبھی بھی ہندوستان ایک اور ہندو دھرم کا ملک نہیں بنا تھا، کیونکہ ہر دھرم جیسا کہ میں نے بتایا ایک دوسرے سے بالکل الگ رہا۔ حد یہ کہ کچھ عرصے کے بعد آچاریہ دھرم میں بھی آریہ سماج اور سناتن دھرم میں بھی اختلاف ہو گیا، مگر مسلمانوں کی آمد کے بعد دو مختلف مذہبوں نے ایک مشترکہ تہذیب کو ضرور جنم دیا۔ 1000 سال کی مشترکہ کوشش محنت کے نتیجے میں دجلہ و جمنا کی تہذیب، فرات و گنگا کا تمدن سنسکرتی، بغداد و بنارس کا ادب، جدہ و پٹنہ کا صبر و تحمل، شیراز کی غزل، غرناطہ کا فن تعمیر، اختیا ایلوار کی نقاشی ایک قومی دھارا بن گئے۔ عرب و فارس کا طاؤس جب ہندوستان کی سارنگی جب ملے تو ستار بن گئے، جو امیر خسرو کی دین ہے۔ مذہبی اختلافات، زمینی دوری، مختلف زبانیں، لباس، رہن سہن کے طریقے، مختلف کھانے، تہذیب و تمدن کا فرق مٹ کر ایک ایسا مشترکہ اکٹھا سماج بنا کہ صدیوں تک اس ہندوستان کی زمین سے علم اور ودیا کی دو شیریں چشمے پھوٹے کہ یونان، مصر اور یمن کے دریا ساگر ان ہندی چشموں سے اپنی پیاس بجھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس ہندوستان کی مٹی نے سارے جہاں کا دامن دولت اور ہنر کے ہیرو سے بھر دیا۔ مذہب، عقیدہ، زبان سب الگ الگ تھے، مگر اس کے باوجود ہندوستان ساری دنیا کے لیے ایک ایسا گلدستہ بن گیا جس میں ہر رنگ الگ تھا مگر سب ایک ساتھ تھے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے فورٹ ولیم کالج کے ایک پروفیسر کی ہندوستان کی تاریخ کو تبدیل کرنے والی کتاب بھی شکل میں ایک کتاب آئی، جس کا زہر آج بھی ہماری ہندوستانی نسلوں کے دماغ کو بہت بری طرح بگاڑ چکا ہے۔ آہستہ آہستہ اس میں کلکتہ اسکول سے وابستہ ہندوستانی بھی شامل ہو گئے۔ ان میں سر فہرست کلکتہ یونیورسٹی کے سنسکرت ڈپارٹمنٹ کے ایک صدر محترم مہامہوپادھیائے ڈاکٹر ہری پرساد شاستری ہیں، جنہوں نے اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھا تھا کہ 3000 برہمنوں نے صرف اس وجہ سے خودکشی کر لی تھی کہ ٹیپو سلطان انہیں زبردستی مسلمان بنانا چاہتا تھا۔ لیکن جناب ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے نے جب ان سے یہ سوال کیا کہ یہ واقعہ آخر آپ نے کہاں سے نقل کیا ہے، تو مسٹر ہری پرساد شاستری نے جواب دیا کہ میسور گزیٹیئر سے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ میسور یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو جب مسٹر بشمبر ناتھ پانڈے نے جب خط لکھا کہ وائس چانسلر مسٹر برجندر ناتھ نے پروفیسر سری کانتیا، جو کہ اس وقت میسور گزیٹیئر کے ایڈیٹر تھے، ان کو اس سلسلے میں توجہ دلائی، تو سر کانتیا جی نے جواب دیا کہ ایسا کوئی واقعہ میسور گزیٹیئر میں شائع نہیں ہوا، جبکہ مسٹر کانتیا نے یہ بھی لکھا کہ ٹیپو سلطان متعصب سلطان نہیں تھا، بلکہ اس کے سپہ سالار کرشنا راؤ برہمن تھے۔ وزیر اعظم پورنیا بھی ہندو برہمن تھے اور اس کے علاوہ لا تعداد سردار ہندو تھے۔ پروفیسر کانتیا نے 154 ہندوؤں کی فہرست بھی بھیجی، جس میں ہر سال سلطان ٹیپو جنہیں تحفے اور چڑھاوا دے کر بھیجا کرتا تھا۔ خود سلطان کے قلعے میں سری رنگ ناتھ جی کا مندر بھی تھا۔ سلطان ہر روز صبح اٹھ کر اس مندر کی دیکھ ریکھ کرتا تھا۔ کنٹر زبان میں 1 درجن خطوط ایسے ہیں سلطان ٹیپو کے نام ہیں جو سری نگر مٹھ کے جگت گرو شنکر آچاریہ نے انتہائی محبت اور پیار بھرے انداز میں لکھے تھے۔ شنکر آچاریہ اور ٹیپو میں بہت قریبی دوستانہ تعلقات ہی نہیں بلکہ ایک الفت محبت بھری دوستی بھی تھی۔ اس کے بعد جناب بشمبر ناتھ پانڈے نے یہ خط و کتابت کلکتہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو بھیجی کہ شاستری جی کی
ये किताब उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, आसाम के हाई स्कूल की सिलेबस में शामिल थी उस वक़्त। शास्त्री जी का ये वाक़या जो कहीं नहीं है, लाखों बच्चों का उस वक़्त तक जहन बिगाड़ चुका था। पांडे ने लिखा कि अगर आप मुतमईन हो तो इन प्रोफेसर साहब से जवाब तलब करें। वाइस चांसलर ने जवाब दिया कि हुक्म दे दिया गया है, जिसके तहत ये किताब हाई स्कूल कोर्स से निकाल दी गई है। ये बहुत अच्छा हुआ कि विशंबरनाथ पांडे जी ने बहुत अच्छा किया कि आइंदा के लिए हिफाजत हो गई, मगर जो लाखों बच्चे उस किताब को पढ़ चुके थे उनका जहन साफ होना बहुत मुश्किल था और मुश्किल है। बदकिस्मती से इसी तरह तारीख को बिगाड़ दिया गया, तारीख को मस्क कर दिया गया, और इस तारीख को बिगाड़ने में जहां कुछ वो लोग शामिल थे, वहीं कुछ मुसलमान इतिहासकार भी इसमें पेश रहे, नफ़रत का अंदाज इख्तियार करते रहे, और फिर ये नफ़रत का सिलसिला बढ़ता चला गया और अब तक बढ़ता चला आ रहा है।